بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع ہے قرآن اور احادیث سے کہ زنا کیا چیز ہے اور زنا کو زنا کیوں کہا گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، کہ اے لوگو تم برائی کے قریب نہ جانا، یعنی زنا کے قریب نہ جانا، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ خالق کائنات نے دوسری آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ پارہ نمبر 18 ہے اور سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر میں نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ جن سے تم نے نکاح کیا ہے یا جن باندیوں کو تم نے خریدا ہے کہ ان کے پاس تم جا سکتے ہو۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر زنا کی سزا بہت بڑی مقرر کی ہے، اور یہ اگلی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور زنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے وقار کو، انسان کی عزت کو، انسان کے کاروبار کو، انسان کے زندگی کے تمام معاملات کو برباد اور ختم کر دیتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کی 6 سزائیں ہیں۔ 3 سزائیں اس ظاہری زندگی میں انسان کو مل جائیں گی اور 3 سزائیں دنیا میں جانے کے بعد ملیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا کے اندر سزا ملے گی زانی کو، زنا کرنے والے کو، وہ کیا ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی زندگی کا رزق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے گھر سے رزق کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے، کہ جو شخص زنا کرنے والا ہے اس کی زندگی کے تمام معاملات کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والے شخص کے چہرے سے اللہ کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ 3 باتیں میری سنی، یقیناً ہم نے اپنے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے گھروں میں رزق ختم ہو جاتا ہے، غربت اور محتاجیاں ڈیرہ ڈال دیتی ہیں، اور جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی زندگی کے تمام معاملات سمٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے چہرے سے جو قدرت الہی کا نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں سزا ہوں گی وہ کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر خدا ان بندوں سے ناراض ہوگا جو زنا کرنے والے۔ پھر 5واں فرمایا کہ آخرت میں وہ سختی میں مبتلا ہوں گے، ان کا حساب بھی بڑا سخت ہوگا، حساب و کتاب بہت مشکل میں ہوگا۔
اور چھٹا آخرت کی سزا آقا نے فرمایا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے مالک مجھے یہ بتاؤ کہ زنا کیا چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس دھرتی پر زنا ہوتا ہے، جس زمین پر زنا ہوتا ہے، 70 گز زمین نیچے سے پناہ مانگتے اس زانی سے، دائیں بائیں وہ جگہ اس سے پناہ مانگتی ہے زنا کرنے والے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ مولا زنا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ زانی کو قیامت کے دن ایک جہنمی لباس پہنایا جائے گا اور اس کا اتنا وزن ہوگا، وہ لباس پہننے کے بعد زانی اگر کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھ جائے گا، وہ پہاڑ بھی جل کر سوا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔